آیت اللہ خامنئی جنہیں 28 فروری کو شہید کیا گیا، ان کی اہلیہ، داماد، ایک بہو اور 2 برس کی نواسی بھی شہید ہوئی، اور جو رسومات ہیں ان کی آخری نماز جنازہ کی وہ شروع ہو چکی ہیں۔ ان کو کربلا بھی لے جایا جائے گا، نجف بھی لے جایا جائے گا، قم میں بھی نماز جنازہ کی تقریبات ہوں گی، ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو ان کے تابوت کو 6 تاریخ کو 9 جولائی کو ان کو مشہد میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ مزمل صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس ٹائم موجود ہیں تہران میں، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، بلاول بھٹو، عطا طارر، مراد علی شاہ صاحب، اور ایک مکمل ایک ڈیلیگیشن جو پاکستان سے اس ٹائم تہران موجود ہے، وزیر اعظم شہباز شریف بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیکیورٹی فی الحال ہائی الرٹ ہے، لیکن ایک ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے کہ اگر ایسے میں حملہ ہوتا ہے تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل کو۔ میرا خیال ہے کوئی حملہ نہیں ہوگا، پیس ڈیل ہے، نہ اسرائیل ایسی جرات کر سکتا ہے، نہ ایسا ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی خدشہ نہیں نظر آتا ہے، نہ مجھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو سامنے آنا چاہیے اور آگے اپنے والد کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے اور ایک بہادر لیڈر کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ایران پر تفصیلی بات کر لیں گے، لیکن جو ویژولز آئے ہیں تہران سے عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف اور سب کے میت کے پاس دعا مانگتے ہوئے، سب کچھ بڑے جذباتی مناظر ہیں، اور پاکستان کی ہائیسٹ لیول کی جو ڈیلیگیشن ہے وہ وہاں پہنچا ہے، اور اس سے بہت ہی میرا مطلب پاکستان اور ایران کے رشتے مضبوط ہوئے۔ بے شک۔ مزمل صاحب، ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی پریس بریفنگ میں بھارت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پورے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ بھی اس پریس بریفنگ میں وہاں پر موجود تھے، مزید کیا کہا گیا؟ دیکھیں، یہ بریفنگ تھی کہ بھارت کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں، اور جو اسپیسیفک بات یہ کی گئی کہ کیوں جو انڈین میڈیا ہے وہ obsessed ہے پاکستان پر، وہ اپنے پرائم ٹائم کا 30-40% روز صرف پاکستان کو دیتا ہے، حالانکہ انڈیا کے اپنے اندر اتنی فالٹ لائنز ہیں کہ وہاں اپنی ان کی بہت خبریں ہیں جو دینی چاہیے، لیکن چونکہ انڈین میڈیا اپنے ملک کی خبریں نہیں دینا چاہتا اور وہ اپنا پرائم ٹائم پاکستان پر obsessed ہے، فوکس کر کے لوگوں کو بھی پاکستان سے انگیج رکھنا چاہتا ہے، تاکہ انڈیا کے عام آدمی کی توجہ بھی انڈیا کے مسائل پر نہ رہے اور ان کو پاکستان میں ہی الجھائے رکھا جائے، تاکہ وہ انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں میں وہ انڈر ڈسکشن ہی نہ آ سکے۔ اسی لیے وہاں سوشل میڈیا کنٹرول بہت زیادہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کنٹرول بہت زیادہ ہے، پرنٹ میڈیا کنٹرول بہت زیادہ ہے، پاکستان کے میڈیا کو وہاں بین کیا گیا ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا کو وہاں بین کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو کوئی خبر دیں جو انڈین گورنمنٹ کو نہ ہو تو وہ بند کرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان سے جو obsession ہے انڈین میڈیا کا، وہ اس لیے ہے کہ انڈیا کے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں جس کو انڈین گورنمنٹ چھپانا چاہتی ہے، لہذا وہ میڈیا کو یہ کہتی ہے کہ آپ پاکستان پاکستان لگے رہیں، خود بھی ان کی لیڈرشپ پاکستان پاکستان لگی رہتی ہے، تاکہ انڈیا کے اپنے مسائل پر کوئی بات نہ ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مزمل صاحب، سنتاس معاہدہ جو مارکہ حق آپریشن کی ظاہرہ کامیابی کے بعد انڈیا نے معطل کر دیا ہے، سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی بات کی گئی، پاکستان کا کیا لائحہ عمل ہوا ہے؟ اچھا، ایک صحافی نے کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا جی انڈیا ہمارا پانی بند کر دے گا، اس پر اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ دیکھیں دس از کالڈ کہ میڈیا نے آپ کی یہ سوچ بنا دی ہے انڈیا کے کہ انڈیا آپ کا پانی بند کر سکتا ہے، مطلب ہم بلیو کرنے لگے ہیں کہ انڈیا ہمارا پانی بند کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بلیو نہیں ہونا چاہیے بلیو یہ ہونا چاہیے کہ انڈیا ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو اپنی طاقت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہاں تو لوگوں کو یہ کہنا چاہیے نا کہ انڈیا ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا کسی قیمت پر۔ پھر اپریل 2025 میں جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ جو پانی روکنا ہے اٹ از این ایکٹ آف وار۔ اچھا، اور جب اس کو ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے تو پانی روکا جائے گا تو جنگ شروع ہو جائے گی۔ جب پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پانی روکنا از این ایکٹ آف وار، جب بھارت پاکستان کا پانی روکے گا تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے، کیونکہ پانی زندگی ہے۔ لیکن ابھی تک بھارت نے ہمارا ایک بوند پانی نہیں روکا۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جو پانی موجود ہے ہمیں اس کی بہتر واٹر مینجمنٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے ڈیمز کیوں ٹائم پہ نہیں بن رہے ہیں؟ ہر سال سیلاب کا پانی ہم کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں باقی جو ہمارے پاس فالتو پانی ہے ہم اس کو بچانے کے لیے کیوں نہیں اقدامات کر رہے؟ اس پر بھی ملک میں بات ہونی چاہیے۔
اس پر بھی صوبوں کو حکومتوں کو پروجیکٹس بنانے چاہیے اور پانی کو امپورٹنس دینی چاہیے، پرائرٹی دینی چاہیے۔ جہاں تک بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی بات ہے، انہوں نے کہا ریسٹ ایشور، ایک تو پانی روکنے کے لیے کوئی ڈیم کوئی کینال بنانے میں 5 7 8 10 سال لگ جاتے ہیں، ایک دن میں تو کوئی نلکا بند کر کے پانی نہیں نہ روک سکتا۔ تو چناب کا پانی بیاس لے کے جانا ہے یا یوں، دیٹ ول ٹیک ایئرس۔ اور پھر ایسا کوئی انفراسٹرکچر بھی جب بھارت بنائے گا جو ہمارا پانی روک سکتا ہے، اس کا جو حال کرنا ہے وہ پاک فوج کے پاس اس کی کیپیسٹی موجود ہے کہ اس کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ تو وہ فکر نہ کریں کہ بھارت ہمارا پانی روک سکتا ہے، اس کو ایزی لینے کی ضرورت ہے۔ انڈین میڈیا نے ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی روک سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپریشن سندور میں ناکامی ہوئی ہے اور فور شور وہ یہی کہہ رہے ہیں پاکستان کو ہم ضرور نیچا دکھائیں گے ان کا پانی روک کے، لیکن یہ ان کی فور شور سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپریشن سندور کی ناکامی کو چھپانے کے لیے پانی کی بحث شروع کرتے ہیں تاکہ انڈیا کے لوگ ان سے آپریشن سندور کی ناکامی کا نہ پوچھ سکیں اور بات پانی پانی ہوتی رہے، تاکہ پانی کا آبسیشن برقرار رہے اور ہم بھی اس آبسیشن کا شکار ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ مطلب صاحب، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے حوالے سے بریفنگ میں کیا کہا گیا؟ کیونکہ جنگ کے بعد سے اور مذاکرات کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں اور سرحد کے اس پار بھی سرحد کے اس پار بھی بات کی جاتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کو مل بیٹھ کر مذاکرات سے جو ہے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ بریفنگ میں اس حوالے سے کیا کلیئر کیا گیا؟ نہیں، مجھے بریفنگ سے تو کوئی ٹریک 2 کی سپورٹ نہیں نظر آئی۔ اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار وہاں بیٹھے تھے اور وہ ٹریک 2 پر سوال بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہ ٹریک 1 نہ ٹریک 2، یہ ٹریک 3 ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ بھارت کی موت ہے اور ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ بھارت کے اندر خالستان کی تحریک ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، بنگال میں پرابلم ہے۔ اس سارے کے باوجود بھارت کے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں کہ آگے اگر کوئی ملک ٹوٹے گا تو وہ بھارت ہے جس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، یا کسی ملک میں کوئی جینوسائیڈ ہونے کا خدشہ ہے جو وہاں مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ بھی انڈیا ہے۔ پاکستان جس طرح مضبوط ہوگا اسی طرح جو ہے وہ بھارت کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ بات آپ نے مارکہ حق کے بعد بھی دیکھی ہے اور یہی بات آپ کو جو ہے یہ پاکستان کے ڈپلومیٹک سٹیٹس کے بڑھتے ہوئے کے بعد بھی نظر آئی ہے۔ لیکن مجھے اس ٹریک 2 کی کوئی سپورٹ نظر نہیں آئی ہے۔ مجھے یہ کوئی آئسولیٹڈ سا ایفرٹ لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے یہ اسٹیٹ کو کی کوئی سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ کیونکہ بھارت میں جس طرح سے مائنورٹیز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، بچے، خواتین، بوڑھے سبھی اس کی لپیٹ میں ہیں اور فور شور جو ہے یہ اچھا نہیں ہے بھارت کے لیے۔ کسی بھی وقت جو ہے قتل عام کی صورت میں بھارت میں مائنورٹیز کے حوالے سے عجیب فگرز آئے اس میں۔ جو بنگال میں الیکشن ہوا ہے اس میں 70 لاکھ مسلمانوں کے ووٹ کاٹے گئے ہیں۔ اب جو یو پی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں 3 کروڑ کتنے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے ووٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اب وہ یہ کر رہے ہیں ہندوتا کے تحت آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ کہ وہ جہاں الیکشن ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کے ووٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ان کا رائٹ آف ووٹ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جب 1947 میں انڈین آرمی تھی تو اس میں 30% مسلمان ہوتے تھے۔ اس وقت بھی انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں 1 ارب میں سے، لیکن انڈین آرمی میں اب ان کی جو پریزنٹیشن ہے مسلمانوں کی وہ 2% رہ گئی۔ اسی طرح جو انڈین بیوروکریسی ہے، انڈین فوج ہے، انڈین جوڈیشری ہے، اس میں سے مائنورٹیز کو ختم کیا جا رہا ہے اور ایک خاص سوچ کے آر ایس ایس کے ہندواتا لوگ جو ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ لہذا اب آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈین آرمی چیف بھی آپ کو جو ہے ہندواتا والا نظر آئے گا، چیف جسٹس بھی ہندواتا والا نظر آئے گا، بڑے افسران بھی ہندواتا والے نظر آئیں گے اور ایک آر ایس ایس کا غلبہ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے وہاں کی مائنورٹیز میں بہت انریسٹ ہے کہ ایک تو ان کا رائٹ آف ووٹ ختم ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہندواتا والے ہیں مسلمانوں کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی، ایون سری نگر کی جامع مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے اور پورے انڈیا میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ مزمل صاحب خطوط بھی کچھ لکھے گئے ہیں، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کو بھی کوئی سپورٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے ٹریک 2 کر کے بھی دیکھ لیا ہے، امن کی آشا چلا کے بھی دیکھ لیا ہے، مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیا ہے، تو بھارت کسی طرح بھی ٹریک پر نہیں آتا، لہذا اب بھارت کے ساتھ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی مذاکرات کا بھی موڈ ہے۔ اور بی جے پی نے بڑا ریئیکٹ کیا ان خطوط پر، کیونکہ میرا خیال ہے ان کو پتہ ہے کہ ریاست پاکستان بھی کوئی ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بی جے پی نے تو میرا خیال ہے بعد میں ریئیکٹ کیا ہے، پاکستان کے ریئیکشن کے بعد۔ بالکل ٹھیک۔ مزمل صاحب، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس پر بھی بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی را فنڈڈ ہے۔ آزاد کشمیر میں اب کیا نیکسٹ کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی را فنڈڈ ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 3000 بندوں پر ایک ڈاکٹر ہے اور 7 بندوں پر ایک فوجی ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے حالات انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ فوج وہاں موجود ہے, سب سے زیادہ لا انفورسمنٹ, ظلم وہاں ہوتا ہے, ریپ کی گئی ہیں کشمیری خواتین, بچے یتیم ہو گئے ہیں اور تمام لیڈرز انہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں. اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی تسلط ماننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر ایسے کلپس انہوں نے ہمیں سنوائے محبوبہ مفتی اور سب کے, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آزاد کشمیر میں کتنا امن ہے, یہ ہے. تو انہوں نے کہا آزاد کشمیر کا امن اور وہاں کی جو سیاسی ہم آہنگی ہے وہ انڈیا کے لیے ایک چیلنج بن رہی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ تقابلی جائزہ کریں کہ آزاد کشمیر میں کتنے اچھے حالات ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے کیسے حالات ہیں. تو یہ سارا جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے, اٹس اے را فنڈڈ پروجیکٹ کہ آزاد کشمیر کے حالات خراب کیے جائیں. اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس پراپر ایویڈنس موجود ہے کہ یہ انڈین فنڈڈ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو انڈیا کی باقی پراکسیز ہیں, ٹی ٹی پی, پی ایل اے, وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی ان کا خیال تھا کہ یہ انڈین پروجیکٹ ہے, انڈین پراکسی ہے. تو ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن مزید لیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جیسے باقی انڈین پراکسیز کے ساتھ نپٹا جاتا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. مزمل صاحب, بھارت میں جو چلنے والی علیحدگی پسند تنظیمیں ان کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی کوئی بات کی گئی ہے اس بریفنگ میں. دیکھیں اس وقت انہوں نے بتایا کہ بھارتی پنجاب میں 52,000 سیاسی قیدی ہیں جن کو بغیر ٹرائل کے قید کیا گیا ہوا ہے. 52,000 52,000 اور 2.5 لاکھ تو سکھوں کو ویسے مارا جا چکا ہے. اسی طرح وہاں بہت ساری علیحدگی کی اور تحریکیں بھی ہیں, مائنورٹیز کا انریسٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ منی پور, ناگالینڈ, بنگال کی جو چکن ایتھکس ہیں, وہاں سب جگہ بھارت کے اپنے اندر بہت انریسٹ ہے اور ایک بہت بڑے جینوسائیڈ کا بھی خطرہ. جہاں تک بنگلہ دیش کی بات ہے, انہوں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں بھی انڈین پراکسیز کا کیا حال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں مجیب کے مجسموں کے ساتھ وہاں بنگلہ دیش کی نئی نسل نے کیا کیا. جو ہمیں کہتے تھے کہ 2 قومی نظریے کو دفن کر دیا گیا, آپ کو بنگلہ دیش میں 2 قومی نظریہ زندہ ہوتا نظر نہیں آیا. قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. آج انڈیا کے مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. آج بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, اور پاکستان تو بنا ہی اس بات پر تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا وقت ضرور لگا بنگلہ دیش کے لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں, لیکن آج وہ جو انڈیا کے بارے میں ان کی رائے ہے وہی رائے ہماری بھی ہے. اور بنگلہ دیش کی اور پاکستان کی جو قربتیں ہیں, دوبارہ سے بھائی چارہ ہے, وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو تب 71 میں بھی ٹھیک تھا, آج بھی بنگالی پاکستان کے ساتھ ہی جڑ رہے ہیں. اور سکھ بھی فور شور جس ہاں, طرح سے سکھوں کے ریفرینڈمز کی بات ہوئی کہ وہ جو انٹرنیشنل ریفرینڈمز اور اپنے اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی بہت مل رہی ہے, اور اس میں کسی ملک کی ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن بھارت ان کی آواز دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہے. بالکل ٹھیک. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے.